नाज़रीन आदाब। 23 फरवरी 2022 मुताबिक 21 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के तहत नौजला की 59 सीटों पर बुध को होने वाली वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। राय दहिंदगान सुबह 7 ता शाम 6 बजे के दरमियान अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। चौथे मरहले के तहत जिन 9 अजला में वोट डाले जाएंगे उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल हैं। उत्तराखंड के कमाऊं डिवीजन में पीर और मंगल की दरमियानी शब बारात से वापस आने वाली एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 14 अफराद की मौत हो गई और ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गाड़ी में 16 अफराद सवार थे, जिनमें से 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वहीं ड्राइवर समेत 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रूस की तरफ से खुद साख्ता डोनेट्स्क और लुहांस्क जमहूरिया को तस्लीम करने के फैसले के बाद 5 रूसी बैंकों और 3 ताजिरों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन सख्त तरीन पाबंदी आयद करके रूस की माशी मफादात को निशाना बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। जॉनसन ने सख्त तरीन पाबंदी आयद करके रूस के माशी मफादात को निशाना बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। उधर यूक्रेन ने अवाम से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील करते हुए मुमकिना हमले का मुकाबला और दिफा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीर की रात यूक्रेन के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के इक़दामात यूक्रेन की इलाक़ाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। दरियासना हिंदुस्तान ने यूक्रेन में फौजी तनाज़े के बढ़ते हुए खतरे के दरमियान कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने, खित्ते में और इसके बाहर तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के मकसद से तामीरी बातचीत पर जोर दिया है। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ा मुख्तलिफ रियासतों के बाद अब गुजरात भी पहुंच गया है। यहाँ के शहर सूरत के एक स्कूल में बाहिजाब मुस्लिम तालिबात के खिलाफ सगीर हिंदू तंजीम VHP ने एहतजाज किया। पुलिस ने तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हिंदू तंजीम के 15 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है ताकि माहौल खराब न हो सके। मामला सूरत के वर्षा में वाक़े PP सावानी स्कूल में पेश आया है। यहाँ मंगल के रोज 4 से 5 मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंची थी। उनकी वीडियो बनाकर कुछ तलबा ने उसे VHP को भेज दी। कुछ देर के बाद VHP के लोग स्कूल पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। एक और खबर के मुताबिक पेगासस जासूसी केस की जांच के लिए तश्कील दी गई जस्टिस रविंद्र कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस R सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की डिवीजन बेंच जुमे को कमेटी की अबूरी रिपोर्ट और दीगर PIL की समाअत करेगी। इसी डिवीजन बेंच ने गुज़िश्ता साल कमेटी की निगरानी में तकनीकी माहिरीन की इंक्वायरी टीम तश्कील दी थी। कमेटी की जानिब से अबूरी रिपोर्ट जमा कराए जाने के बाद ख्याल किया जा रहा है कि वो मजीद तफ्तीश के लिए अदालत से इजाफी वक्त मांगेगी। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक शहर अमरोहा के महिला दानिशमंदान में मस्जिद काजी फैयाज की बुनियाद रखी गई। इस दौरान शहर की मौजूद तरीन शख्सियात की मौजूदगी में शिया इमाम जुमा हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद सयादत नकवी और नायब इमाम डॉक्टर सैयद अहसन अख्तर सरोश ने संग बुनियाद रखा और मस्जिद की अहमियत को भी बयान फरमाया। काबिल जिक्र है कि मस्जिद काजी फैयाज शहर अमरोहा की एक कदीम तरीन मस्जिद है। मस्जिद की तामीर नौ के सिलसिले में आज उलमा किराम की मौजूदगी में संग बुनियाद रखा गया। सदर नईम रजा तकवी ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है जहां इबादत इलाही अंजाम दी जाती है। हमें उसकी तामीर के सिलसिले में पेश रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अमल है जिसका सवाब कयामत तक जारी रहता है। सिरसी के महमूदपुर के एक अजीम और जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखने वाले सुखन फहम और अदब शनास फर्द नवाब सैयद इंतकाम अली खां के इंतकाल पर सिरसी सादात में एक मजलिस तरहीम का एहतमाम अज़ाखाना कला सिरसी में किया गया, जिसमें इल्मी, अदबी, मजहबी शख्सियात ने हिस्सा लिया। मजलिस में मुमताज शायर खुर्शीद अनवर अज़्म सिरसवी ने सोज सलाम और मरसिया पेश किया, जिसके बाद अली वारिस, सुभान सिरसवी, इनकलाब सिरसवी, अख्तर सिरसवी, सलीम अमरोहवी ने पेशखानी की। मुकर्रिरीन ने नवाब सैयद इंतकाम अली खां को इंसान दोस्ती का आलमबरदार और हुस्न अखलाक का पैकर करार दिया। अमरोहा में सालहाए गुज़श्ता की तरह इम साल भी एक महफिल नात दरगाह हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर दरगाह के हाल में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत दरगाह कमेटी के सदर हसन इमाम नकवी ने फरमाई, जबकि निजामत के फराइज डॉक्टर लाडले रहबर ने अंजाम दिए। मौलाना शहबार हुसैन ने सीरत रसूल और मौलाना कौसर मुज्तबा नकवी ने हजरत शाह विलायत की हयात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर हसन इमाम हसन, हसन मुज्तबा, वाहिद समर अमरोहवी, लियाकत अमरोहवी, जमाल फहमी, डॉक्टर मुबारक अमरोहवी, पंडित भवन अमरोहवी, ताजदार अमरोहवी, वसीम अमरोहवी, सैयद शीबान कादरी, डॉक्टर नासिर अमरोहवी, कैसर मुज्तबा कैसर, शानदार अमरोहवी, नवाजिश मुर्तदा वगैरह ने कलाम पेश किया।
ادبی تنظیم بزم شام غزل کی ہنگامی تعزیتی نشست زیر صدارت مجیب احمد صدیقی علامہ اقبال لائبریری محلہ بالو گنج منعقد ہوئی۔ نظامت کرتے ہوئے محمد یعقوب عظم گوڈوی نے تعزیتی قرارداد پیش کی۔ نشست میں سابق IPS و معروف سیاسی شخصیت احمد حسن کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ نیز گزشتہ دنوں انتقال کرنے والی معروف شخصیات میں شاعر مولانا اسرار وارثی دیواں شریف، اردو کی اہم شخصیت و دوردرشن کے سابق ڈائریکٹر فیاض رفعت، مرکز حضرت نظام الدین کے شیخ الحدیث مولانا محمد الیاس اور امروہہ کی عظیم علمی و سماجی شخصیت نواب انتقام علی خان کی تعزیت کی گئی اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان برائن لارا کو تاج محل کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ایک رات کا انتظار بھی صدیوں کے برابر لگا۔ انہوں نے اتوار کو آگرہ کے ایک ہوٹل میں پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری اور صبح ہوتے ہی تاج محل کی خوبصورتی دیکھنے چلے گئے۔ برائن لارا صبح تقریباً 6:45 بجے تاج کمپلیکس پہنچے، تقریباً 2.5 گھنٹے تک وہاں رہے اور تاج محل کی خوبصورتی کو سراہتے رہے۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف تاج کی تعمیر اور گرافٹنگ کے بارے میں معلومات حاصل کی بلکہ مغل بادشاہ شاہجہاں اور ان کی اہلیہ ممتاز محل کی محبت کے بارے میں بھی جانکاری لی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے آج کہا کہ اپنے میعاد کار میں ان لوگوں نے ریاست میں مافیا کاریڈور بنانے کا کام کیا، جبکہ BJP نے گزشتہ 5 برسوں میں ڈیفنس کاریڈور بنانے کا کام کیا ہے۔ شاہ نے منگل کو یہاں روڈ شو کرنے سے پہلے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP نے سابقہ 5 برسوں میں اتر پردیش میں ترقی کی گنگا بہائی ہے، جبکہ SP اور BSP نے اپنے میعاد کار میں دہشت گردی کا ہاٹ اسپاٹ، فسادات کا سینٹر پوائنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ مافیا کاریڈور بنانے کا بھی کام کیا۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے منگل کو خلیل آباد اور بستی میں عوامی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP والے کہہ رہے ہیں کہ عورتیں بگڑ جائیں گی اگر ہزار روپے ان کو دیے تو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نہ بگڑے، اتنے پیسے ڈکار گئے، تم لوگ کھا گئے حکومت کے پیسے، لوٹ لیا حکومت کو، تم لوگ نہیں بگڑے۔ اروند کیجریوال نے BJP پر حملہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ لوگ لٹیرے ہیں، صرف پیسہ کھانا جانتے ہیں اور میں نہ کھاتا ہوں نہ کسی کو کھانے دیتا ہوں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے عوامی جلسے میں عمری بھیڑ کو دیکھ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بستی اور خلیل آباد کی اسمبلیوں کے نتیجے تو آج ہی آ گئے۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر ایوب نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مبینہ سیکولر پارٹیوں کا مسلم ووٹ غلام بن کر رہ گیا ہے، لیکن ان کے مسائل کم نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے سیکولر پارٹیوں کے اقتدار میں میرٹھ سے مریانہ، بھاگلپور، نیلی، آسام اور مظفر نگر وغیرہ کے فسادات کا درد برداشت کیا۔ اتنا جان و مال کا نقصان ہوا، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ جب مسلمانوں نے اپنی قیادت کے لیے سیاسی پارٹی کی تشکیل کی تو یہ مسلمانوں کا ووٹ لے کر اقتدار میں آنے والوں کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کر کے مسلم سیاسی پارٹیوں کے خلاف بھڑکا کر BJP کا معاون بتا دیا۔ سب سے پہلے ووٹ کریں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان طاقتوں کو اقتدار سے باہر کرنے کو ووٹ دیں جو ہمارے ملک اور ریاست میں نفرت کی سیاست کرتی ہیں۔ یہ بات آج عباس حیدر سماجوادی پارٹی کے قومی ترجمان نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا موقع ہے ترقی، روزگار، اتحاد لانے والی پارٹی کو اقتدار سونپنے کا۔ کل سب سے پہلے ووٹ کے حق کا استعمال کریں اور سماجوادی پارٹی کے امیدواروں کو جتانے کا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے، سماجوادی پارٹی اور سماج کو جوڑنے کی سیاست ہے۔ BSP سے لکھنؤ مغرب اسمبلی حلقے کے امیدوار قائم رضا خان نے کل شام تشہیر ختم ہونے کے بعد پولنگ کے انتظام میں مصروف نظر آئے۔ وہیں جیت کے لیے مسجد میں نماز ادا کی تو درگاہ میں دعا مانگتے بھی نظر آئے۔ قائم رضا نے آج خاص طور سے روضہ کاظمین، درگاہ حضرت عباس اور شبیہ نجف میں دعا مانگی۔ وہیں انہوں نے سماجی برابری کو قائم رکھنے کے لیے دوسرے مذہب اور فرقے کی عبادت گاہوں میں بھی اپنی جیت کی دعا کے ساتھ ساتھ مایاوتی کو وزیر اعلیٰ بنا کر ریاست کی ترقی اور لوگوں میں اتحاد کی دعا مانگی۔ انہوں نے کہا کہ مایاوتی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی ریاست سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے عوام سے کل ریکارڈ فیصد میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق الکفیل ہسپتال نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی حالت خراب ہونے اور ان کے انتقال کی خبروں کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ علاقائی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق الکفیل ہسپتال نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی حالت بہتر ہے اور وہ اپنے دفتر میں معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس بیان میں سوشل میڈیا سے کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹی اور من گھڑت خبروں سے پرہیز کرے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا میں کہا گیا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی الکفیل ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ایرانی صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم ابن احمد آل ثانی کی موجودگی میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی 14 دستاویزات پر دستخط کی تقریب پیر کے روز دوحہ میں منعقد ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق دستخط شدہ دستاویزات کا تعلق فضائی نیویگیشن، تجارت، میری ٹائم نیویگیشن، آڈیو ویژول میڈیا، خارجہ پالیسی، ویزوں کی منسوخی، توانائی، معیارات، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں سے ہے۔ اس کے علاوہ آج آیت اللہ رئیسی ریاست قطر میں مقیم ایرانی کمیونٹی سے ملاقات کریں گے اور دونوں اطراف کے تاجروں کی ملاقات میں شرکت بھی کریں گے۔ اسی تناظر میں ایرانی صدر کے ہمراہ آنے والے وفد کے ارکان بھی اپنے قطری ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔
ہندوستان نے کہا ہے کہ یوکرین روس سرحد پر کشیدگی بڑھنے سے خطے کی سلامتی اور امن متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے یوکرین میں 20,000 سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کی حفاظت اس کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی میٹنگ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے ٹی ایس تریمورتی نے ہندوستانی شہریوں کی حفاظت پر زور دیا اور کہا کہ اپنے شہریوں کی بھلائی ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20,000 سے زیادہ ہندوستانی شہری اور طلبہ یوکرین کے مختلف حصوں اور سرحدی علاقوں میں رہتے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں جنوبی سعودی عرب کے علاقے جیزان کے ملک عبداللہ ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ تاہم سعودی عرب کے ٹیلی ویژن چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ واضح ہے کہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی بمباری میں اب تک 16,000 سے زیادہ یمنی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ دسیوں ہزار افراد بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی فوجی جارحیت کے نتیجے میں غریب عرب ملک یمن کو غذاؤں اور دواؤں کی شدید قلت لاحق ہو گئی ہے۔ افغانستان کے عوام نے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے عوام کے اثاثوں کو سیز کرنے کے خلاف بامیان صوبے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے افغانستان کے عوام کے اثاثوں کو واپس دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے بامیان کے معذور افراد کی یونین کے صدر سید عبدالرزاق دانش نے کہا کہ افغانستان کے عوام خاص طور سے جنگ سے متاثر ہونے والے امریکہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے منجمد اثاثوں کو بحال کیا جائے۔ مظاہرین نے اس مظاہرے کے دوران ایک قرارداد کر کے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ امریکہ پر افغانستان کے عوام کے اثاثوں کو بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ واضح رہے کہ صرف امریکہ نے ہی افغانستان کے 9 ارب ڈالر روک رکھے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔